وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقد قال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى والآخذ والمعطي فيه سواء أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہنوں، گزشتہ 3 ہفتوں سے ہمارا سود کا بیان چل رہا ہے اور گزشتہ ہفتے اس بات کا ارادہ دل میں لے کر بیٹھا تھا کہ اس ہفتے اس والے موضوع کو مکمل کر لوں گا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے جو باتیں ذہن میں تھیں وہ باتیں نہیں ہو سکیں اور چند باتیں رہ گئیں، اور اس کے علاوہ لوگوں کی طلب اور جو بات عرض کی گئی اس کے مفید اثرات الحمدللہ جب سامنے آئے تو مزید حوصلہ ملا اور دل کے اندر یہ مضبوط ارادہ ہوا کہ باقی جو باتیں ہیں ان کو بھی اس ہفتے رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ کئی لوگوں نے بات کی فون کے ذریعے سے اور ملاقاتوں کے ذریعے سے، اور ان کے جو سوالات تھے انہوں نے وہ حل کیے، اور کئی لوگ ایسے سامنے آئے کہ پچھلے ہفتے جو مسائل بیان ہوئے تھے کریڈٹ کارڈ وغیرہ کے، تو انہوں نے کہا مسئلے کو سننے کے بعد اور سمجھنے کے بعد کہ آج کے بعد ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ ہم باقی جو لوگ ہیں سبھی کا یہ معاملہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کی یہی شان ہونی چاہیے کہ جب بھی اللہ رب العزت کا کوئی حکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث ہمارے سامنے آ جائے جو ہمارے علم میں نہیں تھی یا علم میں تھی لیکن غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی یا سستی کی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہو رہا تھا، تو اب جب ہمارے سامنے وہ دوبارہ آئی ہے تو پھر ہمیں اس میں سستی اور لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پوری ہمت اور طاقت سے جرأت کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال چند باتیں مجھے آج آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنی تھیں کہ سود کے سلسلے میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس زمانے میں سود کی حرمت پر غیروں کی طرف سے اور بعض ایسے مسلمانوں کی طرف سے جو غیروں سے متاثر ہیں ان کی طرف سے بھی سود کے اوپر چند اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور قرآن کریم عظیم الشان معجزے کی کتاب ہے، اس نے ایک جملہ سود پر اعتراض کے سلسلے میں نقل کیا، انما البیع مثل الربا، اور قرآن کریم کے معجزے ہونے کی ہی یہ علامت ہے کہ آج تک سود کے اوپر جتنے بھی اعتراض کیے گئے ہیں، اب سے پہلی صدی کے اندر، اس سے پہلی صدی کے اندر یا اس صدی کے اندر بھی جو اعتراضات ہو رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ اگر اس کا تحقیقی جائزہ لیا جائے تو وہ اس ایک جملے کے اندر آرام سے آ جاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے کہ اس زمانے کے اعتراضات بھی اس چھوٹے سے جملے کے اندر انما البیع مثل الربا کے اندر آ رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کا اعلان کیا، اس وقت مکے کے مشرکین نے اور کافروں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ خرید و فروخت یہ جو انسان معاملہ کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کسی بھی سامان کو خریدتا یا بیچتا ہے، اس کے اندر اور سود کے اندر کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ہی تو ہیں۔ اور آج بھی تقریباً کھینچ تان کر
بالکل ان لفظوں میں تو یہ اعتراض نہیں کیا جاتا، لیکن کھینچ تان کر یہی بات ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ربا کے اندر، سود کے اندر اور تجارت کے اندر، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ان کی دانش کے اندر یہ اعتراض اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ لوگ اپنی دانش کے اندر یہ کہا کرتے تھے کہ ایک انسان 10 روپے کی بڑی مارکیٹ سے کوئی چیز خرید کر لے کر آیا اور اپنی دکان پر رکھ کر اس کو فروخت کر رہا ہے 12 روپے میں یا 14 روپے میں، تو دین اسلام کی روشنی میں یہ بات جائز ہے، انسان اپنی محنتانہ وصول کر سکتا ہے اور اس پر 2 روپے 4 روپے نفع حاصل کر سکتا ہے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ سود کے اندر بھی تو یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو اپنا مال دیتا ہے اور اس مال پر تھوڑا بہت وہ نفع حاصل کر لیتا ہے۔ بیع کے اندر تو یہ نفع شریعت نے حلال قرار دیا اور سود کے اندر اس نفع کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ وہاں بھی 2 لوگ ہوتے ہیں، ایک لینے والا ہوتا ہے، ایک دینے والا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی 2 لوگ ہوتے ہیں، ایک لینے والا ہوتا ہے، ایک دینے والا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی ایک انسان کو سامان کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرے کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں پر بھی دونوں انسان ضرورت مند ہوتے ہیں۔ وہاں پر دونوں ایک دوسرے کی تلاش کرتے ہوئے جاتے ہیں، یہاں پر بھی دونوں کو ایک دوسرے کی تلاش ہوتی ہے، وہاں پر بھی دونوں کی آپسی رضامندی ہوتی ہے، یہاں پر بھی دونوں کی آپسی رضامندی ہوتی ہے۔ یہ جو اتنی ساری باتیں دونوں چیزوں کے اندر پائی جاتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا، یہ ایسا کیوں ہے؟ تو یہ ایک سوال ہے، اس کو میں نے بہت زیادہ طویل نہ کر کے بہت مختصر کر کے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس کا جواب بہت تفصیل طلب ہے، لیکن میں بہت زیادہ تفصیل کے اندر نہ جا کر استاد محترم، متکلم اسلام، فقیہ النفس، محدث اعظم حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن سے اس گنہگار نے بخاری شریف پڑھی ہے، وہ بہت آسان کر کے، ان کی خصوصیت ہی یہ تھی کہ وہ بہت بڑے بڑے مضامین، بہت باریک مضامین جن کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا، اس کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھا دیا کرتے تھے۔ تو انہی کے ایک جملہ نقل کروں گا، اس سے یہ مضمون بہت زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا کہ دونوں کا الگ الگ حکم کیوں ہے، بظاہر حالانکہ دونوں ایک نظر آتے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سود کے اندر اور خرید و فروخت کے اندر یہ فرق ہوتا ہے کہ خرید و فروخت کے اندر لینے والے کے درمیان اور دینے والے کے درمیان، یا یوں کہیے کہ بیچنے والے اور خریدنے والے کے درمیان عمل کا واسطہ ہوتا ہے، محنت کا واسطہ ہوتا ہے، اور سود لینے اور دینے والے کے درمیان محنت کا عمل بیچ میں نہیں آتے، بغیر محنت کے ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو دکاندار اپنی دکان پر مال رکھ کر فروخت کر رہا ہے، تو سردی ہو یا گرمی ہو، اس کے گھر کے اندر بیماری ہو یا پریشانی ہو، لیکن یہ ان تمام تقاضوں کو نظر انداز کر کے، اپنے آرام کو قربان کر کے روزانہ دکان کھولتا ہے۔ دکان پر بجلی کا بل لگا ہوا ہے، اس کا بل بھی اس کو، بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے، اس کا بل بھی اس کو ادا کرنا ہے۔ دکان پر جو سامان رکھا ہوا ہے، اگر مارکیٹ ویلیو نیچے آ جاتی ہے تو اس کو نقصان اٹھانے کا بھی اندیشہ لگا رہتا ہے۔ دکان پر چوری بھی ہو سکتی ہے، کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا مال آگ کے ذریعے سے ختم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں، میں نے تو چند فرق ذکر کیا، بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ دکاندار کے، یہ میں نے ایک بنیادی بات رکھی کہ اس کے عمل میں اور اس کے عمل میں کام کا فرق ہے، کہ یہاں پر محنت ہوتی ہے اور وہاں پر محنت نہیں ہوتی۔ اس کے متعلقات پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمارے یہاں بہت ساری دکانیں ہیں، سمجھ میں آ جائے گی بات کہ دکان والے کے اوپر کتنی ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کتنی محنت اور مشقت کرنے کے بعد وہ انسان پیسہ کماتا ہے۔ اور سود دینے اور لینے والے کا معاملہ، اس کے اندر بیچ میں عمل کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ وہاں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وہاں زر سے زر پیدا ہوتا ہے، یعنی مال سے مال پیدا ہوتا ہے بغیر عمل کے واسطے کے۔ وہاں پر ایک انسان نے دوسرے انسان کو 1 لاکھ روپے دیے اور یہ کہا کہ جب آپ 1 مہینے بعد واپس کریں گے تو میں بدلے میں 1,05,000 روپے لوں گا۔ اب یہ جو انسان ہے کہ جس کا 1 لاکھ روپیہ ہے،
یہ بیچ میں کوئی عمل نہیں کرے گا، یہ کوئی محنت نہیں کرے گا، اس کو کچھ بھی نہیں کرنا، اب وہ 1 لاکھ روپے لے جا کر اس 1 لاکھ روپے کا استعمال کر پائے یا نہ کر پائے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جس دن 1 لاکھ روپے لے کر گیا ہو، اس کو کاروبار کرنا ہو یا اپنی ضرورت پوری کرنی ہو، لیکن وہ اسی دن جا کر بیمار ہو گیا، یہاں سے پیسے لے کر چلا، راستے میں کسی نے اس سے چھین لیے یا اس کی جیب کٹ گئی، کوئی بھی صورت ہو، لیکن اس انسان کو، اس والے شخص کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کو اپنا مہینہ پورا ہونے پر اپنے وقت متعین پر اپنی رقم سود سمیت وصولنی ہے، وہ وصول کرے۔ یہاں پر زر سے زر پیدا ہوتا ہے بغیر عمل کے واسطے کے، اور وہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ بھاگ دوڑ ہوتی ہے، بہت زیادہ عمل ہوتا ہے، بہت زیادہ محنت ہوتی ہے، دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھا ہے، یہ دونوں ایک جیسے نہیں۔ اور دوسری بات، شریعت نے ہر حکم کے اندر بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں رکھی ہیں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مہدیان قبرستان کے اندر مدفون ہیں، انہوں نے مستقل ایک مایہ ناز تصنیف حجت اللہ البالغہ لکھی ہے، جس کی شرح حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ اللہ الواسعہ کے نام سے لکھی ہے۔ انہوں نے اس پوری کتاب کے اندر ہر حکم کی مصلحت اور حکمتیں بیان کی ہیں کہ اللہ کے اس حکم کے اندر کیا مصلحتیں ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے سود اللہ تعالی نے کیوں حرام کیا، ہر کام کی اصل علت اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کام کو منع کیا تو وہ حرام ہے، اس کام کے کرنے کا حکم دیا تو وہ فرض ہے، اصل وجہ تو یہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود شریعت نے جس کام کا بھی حکم دیا ہے، اگر کسی بھی چیز سے روکا ہے تو اس کے اندر انسان کے ہزاروں لاکھوں فائدے ہیں، اس وجہ سے شریعت نے اس سے روکا ہے، اور اگر کرنے کا حکم دیا ہے تو ہر انسان کی کامیابی اس کے اندر مضمر ہے، چاہے انسان کی چھوٹی عقل اس کو سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، وہ ایک الگ بات۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی کسی بھی انسان کی زندگی میں اعلیٰ قسم کا تعیش اور عیش پسندی پسند نہیں کرتے، کہ کسی بھی انسان کا معیار زندگی ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، ایک سوسائٹی کے اندر، ایک محلے کے اندر رہتے ہوئے عام لوگوں کے معیار زندگی سے اتنا زیادہ اونچا ہو کہ دوسرے لوگوں کو دیکھ کر اس کے اوپر ایک عجیب و غریب قسم کے جھٹکے لگے اور ان کو دلی تکلیف ہو کہ ایک انسان اتنی اعلیٰ زندگی گزار رہا ہے، اور دوسری طرف ایک انسان ایسا ہے جس کو 2 وقت کے لقمے بھی میسر نہیں، وہ پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ اور اس کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ معیاری زندگی کیوں نہیں پسند کرتے، اس میں بھی اس انسان کے لیے اللہ کی طرف سے شفقت اور رحمت کا معاملہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کی جب انسان اعلیٰ معیاری زندگی گزارے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اعلیٰ معیاری زندگی دنیا کی محبت میں بے انتہا درجے آگے نکل جائے بغیر انسان اعلیٰ درجے کی زندگی گزارے۔ اور جب انسان دنیا کی محبت کے اندر گھستا چلا جائے گا، لازمی بات ہے نتیجے کے طور پر کہ وہ آخرت سے غافل ہوتا چلا جائے گا۔ اور جب انسان آخرت سے غافل ہو کر بغیر نمازوں کے، بغیر حلال حرام کی تمیز کے، بغیر جھوٹ اور سچ کے امتیاز کے، ہر چیز کو، اللہ کی ہر حد کو پار کر کے زندگی گزارے گا، تو پھر آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا، یہ ہر مسلمان کے سامنے خوب اچھی طرح سے واضح ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سود کو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سود کی حرمت کی اللہ نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے۔ حالانکہ یہ والی آیت جو میں نے پڑھی ہے تو مال فے کے بارے میں، لیکن حضرت فرمایا کرتے تھے یہی حکمت ہے سود کی حرمت میں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر آ جائے، یہ چند کمپنیاں ساری دولت کی اور سارے اموال کی مالک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مال و دولت لوگوں کے درمیان باقی رہے، اور ہر انسان اپنے حصے کے بقدر جتنا رزق اللہ نے اس کی تقدیر اور قسمت میں لکھا ہوا ہے اس کے پاس باقی رہے۔ اور اگر سودی معاملہ ہوگا، اگر سود کا لین دین اسلام حلال کرتا تو وہاں پر ہم سوچیں اور تصور کریں کہ جہاں پر پوری اسلامی سلطنت ہو اور وہاں اگر سود حلال ہوتا تو ہر انسان سود ہی سود دیتا اور ہر انسان سود ہی سود لیتا۔
اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا کہ چھوٹے والے بیٹھتے جاتے اور بڑے والے ابھرتے جاتے، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آتا کہ چند مالداروں کے ہاتھ میں ساری دولت سمٹ کر رہ جاتی، اور جو غریب ہوتے وہ سود در سود وہ سود کے سود ان کے اوپر چڑھتے جاتے، حتیٰ کہ ان کی پشتیں سودی قرض ادا کرتے کرتے ختم ہو جاتی، لیکن ان کا قرض کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور ایسا ہوا ہے۔ ہمارے اکابرین نے کتابوں میں واقعات لکھے ہیں، آج سے 50-70 سال پرانے، زیادہ پرانے واقعات نہیں ہیں۔ اب تو بینکوں کا دور ہے، ہر علاقے کے اندر، ہر شہر کے اندر بینک بہت زیادہ ہیں اور بہت کم فیصد کے اوپر سود مل جاتا ہے، لیکن پرانے زمانے میں جب ایک گاؤں دیہات کا تصور کیجئے جس میں 1-2 مالدار ہوا کرتے تھے، اور جب وہ مسلمانوں کو سود دیا کرتے تھے تو مسلمان پھر ان کا سود کبھی نہیں چکا پاتے تھے، حتیٰ کہ بعض گاؤں کی ہم نے تاریخ پڑھی ہے کہ وہاں کا یہ ماحول تھا کہ سارے گاؤں کے مسلمان وہ سودی قرض کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، اور ایسے احوال تھے ان کے کہ وہ سارے سال کھیتی کرتے تھے، اور جب اناج کی کٹنے کا وقت آتا تھا یا فصل پکتی تھی تو ایک دانہ وہ اپنے گھر پر نہیں لے جا سکتے تھے، نہیں لے جا پاتے تھے، وہیں پر سود دینے والے لوگ آیا کرتے تھے، ان کا سارا کا سارا اثاثہ اور ان کی ساری کھیتی کو لے جا کر اپنے خزانوں کے اندر منتقل کر لیا کرتے تھے، اور پھر ان کو کھانے کی ضرورت ہوتی تھی تو پھر وہ والی کھیتی جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے محنت کے ذریعے سے، اپنے خون پسینے کے ذریعے سے جس کو اگایا تھا، تو اسی والی کھیتی کو، اسی غلے کو وہ سود پر پھر دوبارہ لے کر استعمال کیا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم نے حرام کیا کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنکُم۔ اور آج بھی یہی معاملہ ہے کہ سودی نظام کے ذریعے سے چند ملٹی نیشنل کمپنیاں اور چند گھرانے اور چند افراد، انہی کے ہاتھ میں ہے ساری قوتیں، اور انہی کے ہاتھ میں پہنچ چکی ہے ساری دولت۔ آج بھی سود کے ذریعے سے غریبوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اور دوسری حکمت حضرت مفتی سید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہر انسان سودی کاروبار کرے گا تو پھر سودی کاروبار جب کرے گا تو پھر ملک کے اندر بدامنی پھیلے گی، کیونکہ ملک کے اندر بے روزگاری آئے گی۔ اور اسلام ملک کی سطح کی باتیں کرتا ہے، کیونکہ اسلام کے پاس پوری دنیا کو اور پورے ملک کو کیسے چلانا ہے اس کا بھی نظام اسلام کے اندر موجود ہے۔ کیسے آئے گا؟ مثال کے طور پر اگر ایک انسان کے پاس 20 کروڑ روپے ہیں، اور اگر سود اسلام کے اندر حلال ہوتا تو وہ 20 کروڑ روپے سود کے اوپر اٹھا دیتا، اور اب جب کہ اسلام کے اندر سود حرام ہے تو وہ 20 کروڑ کا کاروبار کرے گا، بزنس کرے گا، فیکٹری لگائے گا، اور اس فیکٹری کے اندر کتنی ساری مشینیں لا کر کے لگائے گا۔ جب مشینیں لائے گا تو جو لوگ مشینیں بناتے ہیں ان کی مشینیں بکیں گی، اور مشین چلانے کے لیے ان کو مزدوروں کی ضرورت پڑے گی، تو مزدوروں کو روزگار ملے گا۔ پھر ان مزدوروں سے نہ جانے کتنے سارے لوگ، ان مزدوروں کو چلانے کے لیے ایک مینیجر کی ضرورت پڑے گی، اس کو روزگار ملے گا۔ اس طرح سے اگر ہم اس بات کو کھولتے چلے جائیں گے تو یہ اسلامی تعلیمات ہیں کہ ان وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا اور بیع کو حلال قرار دیا، اور دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق۔ اور ایک جذباتی اعتراض کیا جاتا ہے، اس کا بھی میں جواب دے دوں مختصر سا۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ چلیے ٹھیک ہے، پرانے زمانے میں سمجھ میں آتا تھا کہ پرانے زمانے میں سود کے ذریعے غریبوں کا خون چوسا جاتا تھا، اور غریب قرض لینے کے بعد اس کو چکا نہیں پاتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کی زندگی خراب ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن اس زمانے میں اگر کسی انسان کا گھر کا کوئی مرد سڑک حادثے کے اندر مر گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو گھر کے ورثاء کو مثال کے طور پر سرکار کی طرف سے 2 لاکھ روپے ملے۔ اب بیوہ ہے اور 2-3 یتیم بچے ہیں، اگر ان 2 لاکھ روپے کے ذریعے سے وہ اپنے گھر کا خرچ چلائیں تو چند دنوں کے اندر وہ 2 لاکھ روپے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر ان 2 لاکھ روپے کو بینک کے اندر دے دیا جائے، اور بینک ایک متعینہ انٹرسٹ اس کے اوپر دینے لگے، تو یہاں پر تو غریب کا فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک جذباتی اعتراض کیا جاتا ہے کہ سود سے اب تو نقصان نہیں ہو رہا ہے، اب تو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو پھر اس کا جواب بہت آسان ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر انہی جذباتی دلیلوں کے ذریعے سے اگر کوئی بھی حرام چیز حلال ہو سکتی ہے تو پھر اس انسان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اللہ نہ کرے میرے اور آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی چور آ جائے اور وہ ہمارے گھر کے سارے زیورات اور ساری نقدی اٹھا لے، اور پھر جب پکڑا جائے تو وہ آنسو بہا کر یہ کہنے لگے کہ میرے گھر کے اندر میری بیٹی کی شادی تھی اور پیسے پورے ہو نہیں پا رہے تھے، ابھی چند چیزیں جہیز کی باقی تھی، اس لیے میں نے آپ کے گھر کے اندر چوری کر لی، معاف کر دیجئے، میری ضرورت تھی اس لیے پوری کر لی۔ کیا وہاں آپ اور ہم چوری کو جائز سمجھ کر اس کو جانے دیں گے؟ ایک ڈاکو کسی گھر کے اندر ڈاکہ ڈال دے اور یہی کہے کہ میری ضرورت تھی، میری ماں بیمار تھی، میرے پاس اپنی ماں کا آپریشن کرانے کے لیے پیسے نہیں تھے، اس وجہ سے میں نے ڈاکہ ڈال لیا، تو کیا ڈاکہ ڈالنا جائز ہو جائے گا؟
ایک نشہ کرنے والے، ایک شرابی سے، ایک چرس پینے والے آدمی سے آپ پوچھیں کہ تو کیوں پیتا ہے، وہ ایسی درد بھری کہانی سنائے گا کہ آپ کا دل بھی لرز جائے گا اور آپ کو واقعی اس پر ترس آنے لگے گا کہ مجھے یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، اس غم کو دور کرنے کے لیے، اس پریشانی کو بھولنے کے لیے میں نشہ کرتا ہوں۔ تو کیا نعوذ باللہ ان اعذار کی بنا پر نشہ کرنا یہ حلال ہو جائے گا؟ یہ صرف اور صرف جذباتی باتیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں، تحقیقی جائزہ میں آپ کے سامنے چند منٹوں کے اندر پیش کر دوں کہ یہ تو صرف ایک جذباتی ایک دلیل ہے، باقی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج بھی سود کے ذریعے سے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، پوری دنیا کے اندر اور ہمارے اس ملک کے اندر بھی اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ چند خاندانوں کو، چند ملٹی نیشنل کمپنیوں کو ہی فائدہ ہو رہا ہے، باقی عام غریب کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ عام غریب کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ غریب تو وہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، جس کے پاس اپنی دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ غریب تو وہ کہلاتے ہیں، وہ انسان کے جس کے پاس 2 لاکھ روپے موجود ہیں اور اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی زندگی کتنی باقی ہے۔ اس دلیل کی بنیاد پر اس کے لیے سود کیا حلال ہو جائے گا؟ اور اگر کوئی چیز مجبوری میں ہوتی ہے تو وہ تو ایک بار ہوتی ہے۔ اگر چور مجبوری کے اندر چوری کرے گا تو ایک بار ہی تو چوری کرے گا، یا مستقل مجبوری اس کے ساتھ پیش آتی رہے گی اور وہ چوریاں کرتا رہے گا؟ تو یہ سود لینا یہ تو ایسا جرم ہے کہ اگر یہ مجبوری کے درجے میں ہوتا تو ایک ہی بار ہوتا نا۔ یہ کیا چیز ہے کہ اس کو عادی بنا دیا جائے اور ہر مہینے اس کے آنے والی نسلوں کی سود کے ذریعے سے پرورش کی جائے، تو اس کا دنیا کے اندر کیا انجام ہوگا اور آخرت کے اندر کیا انجام ہوگا۔ ایک مثال کے ذریعے سے میں اس بات کو واضح کر کے اپنی بات کو مکمل کروں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، سمجھ میں آئے گی ہم سبھی کے، کہ ایک صابن ایک ادنا سی چیز ہے اور غریب اور مالدار سبھی لوگ استعمال کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ غریب اس کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اس کی لاگت کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے، مثال کے طور پر اگر ایک 20 روپے کا صابن ہے تو مشکل سے جو اس کی اصل قیمت ہے وہ 5 روپے 6 روپے ہوتی ہے۔ ایک 20 روپے والے صابن کی اگر آپ پڑھیں گے کہ وہ کتنے کا پڑتا ہے تو وہ جو تیار ہوتا ہے وہ 5 یا 6 روپے کا ہوتا ہے۔ دعویٰ کیا ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، ہم غریبوں کے ہمدرد ہیں۔ میں اس دعوے کا آپ کے سامنے ایک تجزیہ پیش کر رہا ہوں چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے، کہ ایک صابن 20 روپے والا جو صابن ہے اس کے اوپر 5-6 روپے کی لاگت آتی ہے جس صابن سے ہم نہاتے ہیں۔ اب کمپنی اس کو اپنا نام دیتی ہے، کمپنی کے نام لگنے کی وجہ سے اس کے اوپر چند روپے پڑ جاتے ہیں۔ پھر کمپنی اس کو اعلیٰ درجے معیاری چیز کے ذریعے سے اس کو پیک کرتی ہے تو اس پیکنگ کے بھی چند روپے اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ صابن پیک ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر ایک کیا کہنا چاہیے کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر مناسب بھی نہیں لگتا، لیکن یہ جو ہمارے زمانے کے اندر جن کو انسان بہت اچھا سمجھتا ہے، ہم تو ان کو یہی کہیں گے کہ فاحشہ اور کسی بھی بغیرت عورت کو اس کو کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں، اور اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنے چہرے کے اوپر اس صابن کو استعمال کر کے لگاؤ، یا اپنے ہاتھ کے اندر اس صابن کا استعمال کر کے ایک فوٹو کھنچواؤ اور اس صابن کی تھیلی کے اوپر اور اس صابن کی پیکنگ کے اوپر وہ لگا دو۔ کروڑوں روپے اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ پھر جب یہ مسئلہ اس کروڑوں روپے کے جانے کی وجہ سے چند روپے پھر بڑھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے ایڈ کے لیے پھر کسی کرکٹ کے کھلاڑی کو کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں، یا پھر کسی فلمی ایکٹر کو کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں، پھر اس کے چند روپے پھر بڑھ جاتے ہیں۔ پھر جب صابن تیار ہو جاتا ہے تو وہاں سے اسٹاک اٹھانے والے اسٹاک اٹھاتے ہیں، پھر چند روپے ان کی جیب میں چلے جاتے ہیں۔ پھر وہاں سے ہول سیلروں کے پاس جاتے ہیں، پھر چند روپے ان کی جیب میں چلے جاتے ہیں۔ پھر ہول سیلر کے پاس سے چھوٹے دکانوں کے پاس آتا ہے، پھر چند روپے ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہوتے ہوتے جو 20 روپے کا صابن میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں، اگر آپ اس کا تجزیہ نکالیں گے تو یہ جو 15-16 روپے 14 روپے جو جا رہے ہیں، سارے کے سارے ایسے لوگوں کی جیب میں جا رہے ہیں جو پہلے سے کروڑ پتی ہیں، اور وہ مزید کروڑ پتی ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر غریبوں کی ہمدردی ہوتی اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ ہوتا تو بغیر پیکنگ کے بھی تو صابن کا استعمال کیا جا سکتا تھا۔ پیکنگ سے ہوتا کیا ہے، انسان اس کو کھولتا ہے اور کھولنے کے بعد دیکھتا بھی نہیں ہے، اس کو کوڑے دان کے اندر ڈال دیتا ہے۔ ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ اس کا ایڈ کون کر رہا ہے؟ دکاندار اس صابن کو دے دیتا ہے اور خوش رہو کہ اس کا فلاں ایکٹر یا فلاں ہیرو یا فلاں کھلاڑی اس کا ایڈ کر رہا ہے۔ تو ہمیں اس سے کیا مل رہا ہے کہ کوئی بھی ایڈ کرے یا نہ کرے، ہمارا اس سے کیا فائدہ ہے، کیا نقصان؟ اگر غریبوں کی ہمدردی ہوتی تو غریبوں کی ہمدردی جب سمجھی جاتی، جب یہ ساری کی ساری چیزیں ادنا مقدار پر مختصر سا نفع رکھ کر 6 روپے کی اگر لاگت ہے، 7 روپے میں 8 روپے میں غریب تک پہنچ جاتا، لیکن کہاں پہنچتا ہے؟ تو یہ صرف اور صرف ایک دعویٰ ہے کہ جس کا جائزہ لینے سے ہر بات، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب سامنے آتی ہیں تو محسوس ہوتی ہیں کہ واقعی صحیح بات ہے، لیکن جب اس کی گہرائی کے اندر جایا جاتا ہے تو پروپیگنڈے کا زمانہ ہے۔ ٹی وی کے ذریعے سے اور مزید دیگر ذرائع کے ذریعے سے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، لیکن جب اس کی گہرائی کے اندر جائیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں۔
تو یہ ایک دو باتیں تھیں جو مجھے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی تھیں۔ اس کے علاوہ اصل بات یہ ہے کہ سود کے معاملے کے اندر کہ انسان کچھ وقت کے لیے اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے یہ والی جو دنیاوی زندگی اور اس کا نفع ہوتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے، اور آخرت کی آنے والی زندگی اس کے ذہن میں چونکہ اس کا یقین نہیں ہوتا، اس کا کامل درجے کا یقین نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ انسان اس والی زندگی کے نفع کو مقدم کر دیتا ہے اور وہاں کے نقصان، وہاں کے گناہ اور وہاں کی سزا کو بھول جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ سارے انسانوں کو جھنجھوڑا ہے۔ اس سلسلے کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ۔ اے مخاطب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا اس آیت میں، اور یہ اس زمانے کے جو منافق تھے، اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو مال و دولت سے نوازا ہوا تھا۔ اور یہ بات میں اپنے بیان میں بار بار بیان کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت چاہے کسی خاص موقع کے لیے نازل ہوگی لیکن وہ خاص نہیں ہوتی، جیسا بھی موقع کسی کی بھی زندگی میں آئے گا تو گویا کہ وہ آیت اسی موقع کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو لہذا جیسے یہ آیت اس زمانے کے منافقین کے لیے نازل ہوئی تھی، اسی طرح اس زمانے کے بے عمل مسلمانوں کے لیے بھی یہ والی آیت بالکل فٹ اور صادق آتی ہے کہ اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے کہا گیا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ۔ اے مخاطب، آپ ان کے مال اور ان کی کثرت اولاد دیکھ کر تعجب میں مت پڑیے، یعنی آپ کو حیرت نہ ہو کہ یہ اللہ کا باغی گروہ ہے، یہ اللہ کے نافرمان بندے ہیں، یہ اللہ کا کوئی حکم نہیں مانتے، اللہ کا ہر حکم توڑتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کثرت کے ساتھ مال اور اس کثرت کے ساتھ دولت کیوں دی ہوئی؟ یہ وسوسہ ہمارے ذہنوں میں بھی آ جاتا ہے نا کہ فلاں کافر ہے یا فلاں سود لے رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے تو کیوں پھل پھول رہا ہے؟ تو قرآن کریم کی یہ آیت کہتی ہے وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ کہ اے مخاطب، تمہیں ان کی کثرت مال اور کثرت اولاد حیرت میں نہ ڈالے۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تعالیٰ اسی مال اور اسی اولاد کے ذریعے سے ان کو دنیا کے اندر عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے، اللہ نے کہا کہ یہی مال کی کثرت، یہی اولاد کی کثرت جس پر وہ فخر کیے ہوئے ہیں، جس نے انہیں اللہ کی اطاعت سے روک دیا ہے، یہی چیز ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب کا ذریعہ بنے گی۔ کیسے؟ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہمارے ہاں دکانوں میں، مکانوں میں اگر چوہیا یا چوہے ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہاں چوہے دان لگایا جاتا ہے، اور اس چوہے دان میں ایک روٹی کے ٹکڑے کے اوپر دیسی گھی لگا دیا جاتا ہے۔ جب اس چوہے دان کے اندر وہ روٹی کا ٹکڑا لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کی خوشبو دور تک جاتی ہے، جب وہ چوہا رات کو نکلتا ہے اور دیسی گھی کی خوشبو اس کو پہنچتی ہے تو وہ اپنے دل کے اندر بہت خوش ہوتا ہے کہ دیکھو آج تو میرا مزہ آ گیا کہ آج تو مجھے بہت شاندار اور بہت بڑی مقدار میں خوراک مل گئی، اور وہ چوہے دان کے اندر چلا بھی جاتا ہے اور وہ اس کو کھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب اس کو کھانے کے لیے اچکنا پڑتا ہے، اور جب وہ اچکتا ہے تو جس تار میں وہ لگی ہوئی ہوتی ہے وہ تار کھینچتا ہے اور اس کا وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لقمے سے کے کھانے سے پہلے جو اس کا حصہ وہ کھا رہا تھا تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ تو سوچتا ہے کہ میری عید ہو رہی ہے، آج تو مجھے اتنی شاندار خوراک، آج تو مجھے دیسی گھی کی روٹی ملی ہوئی ہے۔ بالکل یہی حال اللہ کی نافرمانی کے ساتھ مال اور اولاد کی کثرت کا ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے، خوب خوش ہوتا ہے انسان، خوب مزے اڑاتا ہے، خوب اپنے شوق پورے کرتا ہے، خوب عیاشیاں ہوتی ہیں، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ انسان کہتا ہے کہ فلاں عالم تو ایسا کہتے ہیں یا فلاں بیان میں تو ایسا سنا تھا کہ ایسے پکڑ آتی ہے، میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو عزیز و خیال رکھنا، اللہ نے قرآن میں کہا انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا کہ یہ مال و دولت ایسا ہی ہے جیسے کہ چوہے دان کی روٹی، وہ اس کے لیے حیات و زندگی کا پیغام نہیں تھا چوہے کے لیے، بلکہ وہ تو موت کا پیغام تھا۔ لیکن جب پتہ چلا تب بہت دیر ہو چکی تھی، جب چوہے دان بند ہو گیا اب ادھر ادھر ٹہلنے سے یا زور لگانے سے اب کچھ بھی نہیں ہونے والا، اب انسان پھنس چکا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی روح ان کے جسموں سے اس حال میں نکالی جائے کہ ان کا دل اسی بات میں اٹکا ہوا ہو کہ ابھی 1 کے 10 بنا لوں اور 10 کے 20 بنا لوں اور 20 کے 40 بنا لوں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے اسی حال کے اندر آئے، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ ایسی زندگی گزارنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ تھوڑا بہت اس مختصر سی زندگی کا نفع حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو سود جیسے مہلک اور کینسر جیسے مرض کے اندر مبتلا کر کے ہم اپنی زندگی اور اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ اور آج ہم لوگوں کا یہی حال ہے
کہ ہمارے کروڑا کروڑ روپے بڑے بڑے اثاثے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس بہت بڑا بینک بیلنس ہے، ہم زندگی میں اس کو استعمال نہ کر پائے ہیں اور نہ کر سکیں گے، بس اس خوش فہمی کے اندر ہے کہ ہم اتنے کے مالک ہیں اور اسی چکر کے اندر ہم چلے جائیں گے، وہاں قبر میں ہماری پٹائی ہوگی اور یہاں ہماری اولاد کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس اثاثے کی وجہ سے، اس مال و دولت کے اثاثے کی وجہ سے ہمارے والد کی یا ہمارے دادا کی قبر کے اندر پٹائی ہو رہی ہے۔ لیکن سارا مسئلہ یقین کا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑھیا ایک موقع پر آئی اور کہنے لگی کہ تم سے پہلے جتنے بھی امیر المؤمنین، جتنے بھی بادشاہ گزرے تھے، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے جائیدادیں لکھ دی تھیں، تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تمہارا کپڑا دیکھو بالکل سادہ سا ہوتا ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا، تمہارے گھر کے اندر فاقے ہوتے ہیں، تم کیسے امیر المؤمنین، کیسے بادشاہ ہو؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پر جب اس بڑھیا نے، وہ ان کی رشتہ دار لگتی تھی، اصرار کیا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک درہم اس کو کہا کہ اس کو آگ پر تپایا جائے۔ جب اس کو آگ پر تپا دیا گیا اور کسی بھی لوہے جیسی دھات کو اگر آگ کے اوپر جلا کر انگارہ بنا دیا جائے اور پھر اس پر گوشت کو رکھا جائے تو وہ گوشت جلے گا اور ایک عجیب سی بدبو پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گوشت کی بوٹی منگوائی اور اس جلتے ہوئے انگارے کے سکے پر رکھ دی، تو جیسے اس کی بدبو آئی تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ یہ تم نے کیا کیا ہے کہ جو پورے ماحول کے اندر بدبو پیدا ہو گئی ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو ایک ادنا سا نمونہ دکھایا ہے کہ ایک چھوٹی سی گوشت کی بدبو آپ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، اور اگر میں نے یہاں پر اس مال کو اپنی اولاد کے لیے جو غیروں کا تھا یا جو ناجائز اور حرام طریقے پر اگر میں نے حاصل کر کے اپنی اولاد کو اس کا مالک بنا دیا تو قیامت کے دن میرے گوشت کو اس طرح جلایا جائے گا اور اس طرح کی بدبو ہوگی۔ یہ میں نے دنیا میں آپ کے سامنے ادنا سا نمونہ پیش کیا۔ ان کو یقین تھا، اس درجے یقین تھا کہ انہوں نے دنیا میں اس بات کا یقین دل کی گہرائیوں میں بٹھا لیا کہ اگر اللہ کے حکم کے خلاف جا کر کمائیں گے تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسا یقین ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سود سے اور اس کے شبہات سے اور سود کی ہر طرح کی شکل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔